ایران پر امریکہ اور اسرائیل کی مسلط کردہ جنگ میں 2 ہفتوں کے عارضی وقفے میں جنگ بندی کا باقاعدہ معاہدہ نہیں ہوتا ہے تو یہ جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ پاکستانی فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر ایران اور امریکہ کے درمیان فوری طور پر کوئی بات چیت طے کرانے کے لیے ایران میں موجود ہیں اور ظاہر ہے اس کے نتیجے میں ایک جنگ بھی ختم ہو سکتی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جب وہ ایران سے جنگ بندی کی کوشش کر رہے ہیں، اسی دوران اسرائیل کو متاثر کرنے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کا رویہ ابھی بھی جارحانہ ہے، کیونکہ اس کے لیے یہی کافی ہے کہ جنگ بند ہو جائے اور وہ اپنی فتح کا اعلان کر سکے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کی مسلط کردہ جنگ میں 6 ہفتے گزرنے کے بعد 2 ہفتوں کے ایک عارضی وقفے کے اب آخری 4 دن رہ گئے ہیں۔ اگر یہ عارضی وقفے میں اضافہ نہیں ہوتا ہے یا ایک جنگ بندی کا باقاعدہ معاہدہ نہیں ہوتا ہے تو یہ جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ تہران میں اس وقت پاکستانی فوج کے سربراہ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر موجود ہیں، جو ایران اور امریکہ کے درمیان فوری طور پر کوئی بات چیت طے کرانے یا کوئی شرائط کو کم زیادہ کرانے کے لیے ایران میں موجود ہیں اور ظاہر ہے اس کے نتیجے میں ایک جنگ بھی ختم ہو سکتی ہے۔ لیکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ جب وہ ایران سے جنگ بندی کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ایکسٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جنگ سے باہر نکلے، اسی دوران وہ اسرائیل کے دباؤ کا بھی شکار ہے اور ساتھ ساتھ خود اسرائیل کو متاثر کرنے کے لیے ایران کے خلاف بڑے ہی بلند و بانگ دعوے کر رہے ہیں کہ ہم نے ایران کی فوج کو ختم کر دیا ہوا ہے اور ایران تباہ ہو چکا ہوا ہے اور امریکہ جیت چکا ہوا ہے اور اب وہ اپنی مرضی مسلط کریں گے۔ لیکن تہران بڑے صبر و سکون کے ساتھ اپنی چالیں چل رہا ہے اور اپنی جو بھی شرائط ہیں وہ پیش کر رہا ہے، حالانکہ ایران نے اپنی شرائط بہت کم کر دی ہوئی ہیں، جو میرے جیسے بھی ایک ناقص عقل رکھنے والے کے لیے پسند نہیں ہے، لیکن وہ بہرحال وہ جنگ بندی کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کا رویہ ابھی بھی جارحانہ ہے عوام کے سامنے، اپنے ووٹرز کے سامنے، کیونکہ اس کے لیے یہی کافی ہے کہ جنگ بند ہو جائے اور اس کے بعد تیل کی قیمتوں میں کچھ کمی آ جائے اور وہ اپنی فتح کا اعلان کر سکے۔ لیکن اس ایسے ماحول میں جب وہ اسرائیل کے تابع ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، یا تو یہ مذاکرات اسرائیل اور ایران کے درمیان براہ راست ہوں یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے آپ کو اسرائیل سے الگ کر سکے، تو یہ دونوں باتیں ممکن نہیں ہیں۔ تو اب یہی ہو رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے پیغامات تہران کو بھیج رہے ہیں کہ جنگ کسی طرح بند کر دو۔ تو ایران نے بھی ابھی تک امریکہ کے ساتھ کسی بھی جنگ بندی کے معاہدے کے لیے جو ایک شرط رکھی ہوئی ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ وہ جوہری پروگرام میں ایک کسی حد تک نرمی برت رہا ہے۔ آپ نے ہرمز پہ اپنا کنٹرول 100% ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ وہ کسی بھی معاہدے کے لیے لبنان میں بھی جنگ بندی کو شامل کیے ہوئے ہے۔ اس کی یہ شرط ہے کہ جب یہ جنگ بندی ہو تو طے ہوا تھا کہ لبنان میں بھی جنگ بندی ہوگی، جو کہ ابھی تک نہیں ہوئی ہے، اور اس وقت امریکہ اس پر راضی بھی ہو گیا تھا جب یہ 2 ہفتوں کی جنگ بندی ہوئی تھی۔ تاہم اسرائیل اپنی ضد پر اڑا ہوا ہے۔ تو تازہ اطلاعات کے مطابق شاید جنوبی لبنان اور اسرائیل کے درمیان کسی قسم کی جنگ بندی طے پا جائے۔ یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کو مجبور کیا ہے اور لبنان کی حکومت کو بھی مجبور کیا کہ وہ پہلی مرتبہ، یعنی سمجھے کہ وہ 34-35 سال بعد سامنے آمنے بیٹھ کے یہ جنگ بندی کا کوئی سلسلہ پیدا کر سکے۔ لیکن کافی مشکل لگ رہا ہے، کیونکہ ٹرمپ اپنے باس سے درخواستیں کر رہا ہے، یعنی نتن یاہو سے، جو جنگ روکنا نہیں چاہتا ہے مگر حزب اللہ سے مار بھی کھا رہا ہے، جو مسلسل راکٹ چلا رہا ہے اسرائیل کے اوپر۔ تو اسرائیل کی فوج جو ابھی تک اس جنوبی لبنان کے بہت سارے علاقوں پہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، ابھی تک کامیابی اسے کوئی خاطر خواہ نہیں ملی ہے۔ وہ ٹاؤنز اس کے قبضے میں نہیں ہیں جن پر وہ قبضے کرنا چاہتا ہے، لیکن جب وہ ناکام ہوتا ہے تو وہاں کی شہری آبادیوں پر دھڑا دھڑ بمباری کر دیتا ہے۔ تو اسی لیے ایران لبنان کے بغیر جنگ بندی قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اگر ایران نے لبنان کے بغیر جنگ بندی قبول کر لی تو پھر اسرائیل مسلسل لبنان پر حملے کرتا رہے گا اور وہاں کی شہری آبادی کی قتل و غارت کا سلسلہ جاری رکھے گا، اور اس طرح ایران اپنی ساکھ کھو بیٹھے گا۔ تو بہرحال اصولی طور پر جنگ بندی کی خلاف ورزیاں نہ صرف اسرائیل کر رہا ہے، کیونکہ وہ مسلسل جنوبی لبنان پر شدید بمباری کر رہا ہے، بلکہ امریکہ نے خود بھی آپ نے ہرمز پر نیول بلاکیڈ لگا کر ایک ایکٹ آف وار کیا ہے، یعنی جنگ بندی کی کھلی خلاف ورزی کی ہے۔
تو جنگ بندی کی کھلی خلاف ورزیاں کر کے امریکہ جو ہے وہ جنگ بندی بھی کرنا چاہ رہا ہے کہ ایران جنگ بند کر دے. یعنی امریکہ کی کل کوشش یہ ہے کہ ایران اس کی شرائط مان لے، اور ایران کسی حد تک مان بھی جائے، کیونکہ وہ شاید ابھی تک یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کو وہ کامیابی نہیں حاصل ہو سکی جو اس کو ہونی چاہیے تھی. یہ سیاسی قیادت کی میں بات کروں ایران کی. لیکن ایران کی جو ملیٹنٹس ہیں یا ان کی جو فوجی قیادت ہے، ان کے جو نظریات، خیالات یا کامیابی کا جو اعتماد ہے وہ بالکل ہے. وہ اس جنگ کو کئی سال تک لڑنے کی تیاریاں کیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان حالات میں خلیج فارس سے اگر تھوڑی بہت تیل اور گیس کی سپلائی بحال ہونا شروع بھی ہوئی تھی، اب وہ اس نیول بلاکیڈ کی وجہ سے کہ جو کہ امریکہ نے عائد کر دیا ہے خلیج فارس کے اوپر، اس سے یہ بالکل رک گئی ہے. شاید امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سمجھتا ہے کہ نیول بلاکیڈ سے وہ ایران پر دباؤ بڑھا رہے ہیں، لیکن اصل میں تو عالمی معیشت کو تباہ کر رہے ہیں صدر ٹرمپ. اور آئل مارکیٹس کے اضافے، یعنی وہاں پہ جو تیل کی قیمتوں کا جو اضافہ ہو رہا ہے اس کو وہ اور بڑھا رہے ہیں. تو اس جنگ سے پہلے گلوبل آئل مارکیٹس میں تیل کی قیمتیں $70 فی بیرل کے آس پاس تھی، یعنی 28 فروری سے پہلے. اب یہ $100 فی بیرل کے آس پاس ہے. اگر یہ عارضی جنگ بندی میں توسیع بھی ہو جائے، فرض کیجئے، تب بھی قیمتیں جنگ سے پہلے کی سطح پر نہیں آ سکیں گی. اور اگر دوبارہ بمباری شروع ہو جاتی ہے، یعنی جنگ شروع ہو جاتی ہے، پھر تیل کی قیمتیں بہت بلند جائیں گی. تو جوزف شیکٹر ہیں کینیڈا کے ایک انتہائی تجربہ کار انویسٹمنٹ اینالسٹ، یعنی سرمایہ کاری کے تجزیہ کار، اور توانائی کی مارکیٹ یعنی گلوبل آئل مارکیٹ کی، تیل اور گیس جس کو کہہ لیں، اس کے ماہر سمجھے جاتے ہیں، جنہیں فائنینشیل سیکٹر میں تقریباً 40 سال سے زیادہ کا تجربہ حاصل ہے. وہ خاص طور پر تیل اور گیس کے شعبوں میں اپنی بہت زیادہ مہارت اور وسیع علم کی وجہ سے دنیا بھر میں ایک بڑی عزت سے پہچانے جاتے ہیں. انہوں نے حال ہی میں عالمی معیشت اور تیل اور گیس کے بحران پر ایک تفصیلی تجزیہ کیا ہے. میں اسی تجزیے کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو جوزف شیکٹر کا کہنا ہے کہ فروری کی 28 تاریخ سن 2026 کی صبح جب ہماری آنکھ کھلی تو یہ ایک ایسی دنیا تھی جس کا اپنے ماضی سے تعلق مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا. کئی دہائیوں سے عالمی معیشت کا سارا دار و مدار اس خوش فہمی پر تھا کہ ہمیں سستی اور وافر مقدار میں بجلی اور تیل ملتی رہے گی تاکہ تہذیب کے پہیے بغیر کسی رکاوٹ کے چلتے رہے. ہم سب اس تحفظ کے احساس میں کھوئے ہوئے تھے کیونکہ تیل کی قیمتیں غیر معمولی طور پر کم تھیں. تو ویسٹ ٹیکسس انٹرمیڈیٹ یعنی WTI، جو کہ امریکی کروڈ آئل کی قیمتوں کا تعین کرنے والا ایک بنیادی معیار ہے، صرف چند ماہ پہلے تک $50 کے آس پاس تھا فی بیرل آئل کی قیمت جو تھی. باہر سے دیکھنے میں ایسا لگتا تھا کہ ہمارے پاس تیل کے وسیع ذخائر موجود ہے اور سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے. لیکن اگر آپ اس کے اعداد و شمار گہری نظر سے دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، جب امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر اپنے بڑے پیمانے پر بمباری شروع کی تو آپ کو نظر آتا کہ عالمی مارکیٹوں کی بنیادیں جو ہیں ان کی اندر دراڑیں پہلے ہی پڑ چکی ہوئی تھی. یعنی اس جنگ سے تو اور گہری دراڑیں ہو گئی، لیکن آئل مارکیٹ میں سپلائی کے مسائل پہلے ہی سے پیدا ہو چکے تھے جو نظر نہیں آ رہے تھے. تو اس سے پہلے کہ پہلا میزائل فائر کیا جاتا، عالمی مارکیٹ ایک خطرناک ایک وہم پر، ایک ایلوژن پر چل رہی تھی. عام طور پہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ تیل برآمد کرنے والے ملکوں کی تنظیم، جیسے آپ اوپیک کہتے ہیں، اس کے پاس 4 سے 5 ملین بیرل کا اضافی اسٹاک موجود ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ کبھی ضرورت پڑی تو یہ ممالک فوری طور پر زیادہ تیل نکال کر مارکیٹ میں قیمتوں کو مستحکم کر دیں گے. لیکن حقیقت یہ تھی کہ یہ ایڈیشنل آئل یا اضافی تیل کہیں موجود ہی نہیں تھا. جس تیل کو لوگ اضافی سمجھ رہے تھے وہ دراصل سمندر میں موجود ٹینکروں میں پھنسا ہوا تھا، جو ایران، وینزویلا اور روس جیسے ممالک کا تھا جن پر پابندیاں لگی ہوئی تھی، اور وہ اسے چھپ کر بیچنے کے لیے کوئی گھاک ڈھونڈا کرتے تھے. جوزف شیکٹر کہتے ہیں کہ ہم گرمیوں کے اس موسم کی طرف بڑھ رہے تھے جب پوری دنیا میں سفر کی وجہ سے تیل کی مانگ بڑھ جاتی ہے، اور اس وقت دنیا کے پاس صرف 90 دن کا تیل باقی تھا. تو جوزف شیکٹر کا کہنا ہے کہ میرا اندازہ یہ تھا کہ یہ سٹاک سال کے آخر تک کم ہو کر 86 دن تک کا رہ جائے گا، جس سے قیمتیں کسی بھی جنگ کے بغیر بھی $80 تک پہنچ جاتی. یعنی ان کے خیال میں اوسطاً قیمتیں $80 کی ہونی ہی چاہیے تھی. جب جنگ شروع ہوئی تو اکانومی کے جو بھی بڑے بڑے ماڈلز تھے وہ دھرے کے دھرے رہ گئے. اب اس جنگ کو شروع ہوئے کئی ہفتے گزر چکے ہیں،
جس کے بارے میں ماہرین کا خیال ہے کہ یہ صرف چند دنوں میں ختم ہو جانی چاہیے تھی. یعنی جنہوں نے حملہ کیا تھا ان کا خیال تھا کہ ایک ہفتے میں سب کچھ ہو جائے گا، رژیم چینج ہو جائے گی اور سب کچھ امریکہ کے کنٹرول میں آ جائے گا. لیکن ایسا نہیں ہوا. خلیج فارس کے جو مغربی علاقوں میں جہاں بھی انرجی سٹرکچر ہے، ان کے تیل کے کنویں ہیں یا سپلائیز ہیں، یعنی پائپ لائنیں ہیں اور ریفائنریز ہیں، ان کو جو نقصان پہنچا ہے وہ ناقابل تلافی ہے. اب سوال یہ نہیں کہ کیا قیمتیں بڑھیں گی، بلکہ یہ ہے کہ یہ قیمتیں کہاں جا کر رکیں گی. جوزف شیکٹر کہتے ہیں کہ اگر ہم اس سال کے باقی مہینوں کا جائزہ لیں تو $80 سے $50 فی بیرل کی جو قیمت تھی اب ایک معمولی بات سمجھی جائے گی. یعنی 80 تک جانا ایک معمولی بات سمجھی جائے گی. اصل خطرہ آنے والے دنوں میں فوجی کارروائیوں کے بڑھنے کا ہے. یعنی اگر دوبارہ جنگ شروع ہوتی ہے، اگر امریکہ نے اپنے 10,000 میرینز اور ان کی جو فوج ہے اس کو خارق جزیرے پر قبضہ کرنے کے لیے بھیجا، جو ایران کا تیل برآمد کرنے والا سب سے بڑا مرکز ہے، تو ایرانی تیل کی سپلائی مکمل طور پر بند ہو جائے گی. ایسی صورت میں قیمتیں $119 سے بھی اوپر جا سکتی ہیں، جو ہم نے حملے کے آغاز میں دیکھی تھی. تو جوزف شیکٹر کا کہنا ہے کہ اس جنگ کی ایک تلخ حقیقت جسے ہر شہری کو سمجھنا چاہیے کہ مئی کے بعد یہ جنگ جتنے ہفتے طویل ہوگی، آپ خام تیل کے یعنی کروڈ آئل کے ایک بیرل کی قیمت میں $2 سے $3 کا اضافہ خود ہی کر لیں، چاہے سپلائی میں کمی ہو یا نہ ہو. یہ معاملہ عالمی معیشت اور مہنگائی کے جن کے لیے انتہائی تباہ کن ثابت ہو رہا ہے. اسٹاک مارکیٹ میں اس وقت ایک عجیب سی صورتحال ہے. وہاں کے تاجر، ٹریڈرز، اسٹاک بروکرز اب بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید کوئی امن کا راستہ نکل آئے اور سفارتی حل سے یہ معاملہ حل ہو جائے. بہرحال جوزف شیکٹر کہتے ہیں کہ لوگ یقین کرنا چاہتے ہیں کہ شاید اقوام متحدہ کے انسپیکٹرز ایران کے ایٹمی مراکز کا دورہ کریں گے یا ایران اپنے اتحادیوں کی مدد بند کر دے گا اور معاملہ ختم ہو جائے گا اور شاید آبِ ہرمز سے بھی پیچھے چلا جائے. لیکن جوزف شیکٹر کا کہنا ہے کہ مجھے اس پر شک ہے، شدید شک ہے کہ ایران جھک جائے گا. ایران ایک طویل کھیل کھیل رہا ہے، یعنی ان کا کیا یہ لانگ ٹرم گیم ہے، بالکل اسی طرح جیسے دہائیوں پہلے ویتنام کے جنگجوؤں نے کیا تھا. ان کا خیال ہے کہ اگر وہ کافی عرصے تک ڈٹے رہے تو امریکہ تھک ہار کر خود ہی پیچھے ہٹ جائے گا اور کوئی باعزت راستہ ڈھونڈ کر نکل جائے گا. تو یہ جنگ اصل میں اس وقت ختم ہوگی جب امریکہ خود احساس کر لے کہ اب اس جنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو جوزف شیکٹر کہتے ہیں کہ اس طویل تناؤ کے اثرات اب پوری دنیا میں واضح طور پر نظر آ رہے ہیں. جنوبی کوریا سے ایسی اطلاعات آ رہی ہیں جہاں حکومت نے توانائی بچانے کے لیے سخت ہنگامی اقدامات کیے ہیں. جاپان اور آسٹریلیا میں تیل کے استعمال کو ضرورت کی بنا پر کم کر دیا گیا، یعنی ایک قسم کی راشننگ کر دی گئی ہے. اور انڈیا میں سپلائی کا نظام یعنی جو سپلائی چین ہے وہ ٹوٹ رہی ہے، کیونکہ مزدوروں کے لیے پیٹرول خریدنا ممکن نہیں رہا. ان کے لیے کام پر جانا ایک یعنی متوسط طبقے کے لوگوں کے لیے بھی اب مالی طور پر فائدہ مند نہیں رہا ہے، کیونکہ جتنا وہ دن بھر میں کماتے ہیں اس سے زیادہ ان کا کرایہ لگ جاتا ہے. تو جوزف شیکٹر کا کہنا ہے کہ مغرب میں ہم اپنی پیداوار کی وجہ سے شاید کسی حد تک محفوظ رہے، یعنی ان کی مراد مغرب سے نارتھ امریکہ ہے پورا کا پورا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ توانائی کی دنیا میں کوئی بھی ملک اکیلا آئسولیٹڈ نہیں رہ سکتا ہے. اگرچہ امریکہ اور کینیڈا اپنی ضروریات کا تیل خود پیدا کرتے ہیں، لیکن تیل ایک ایسی چیز ہے جس کی قیمت پوری دنیا کے لیے ایک ہی ہوتی ہے. اگر خلیج فارس میں آگ لگتی ہے تو شکاگو یا ٹورانٹو کے پیٹرول پمپ پر قیمت خود بخود بڑھ جائے گی. تاہم اس بحران میں تیل اور قدرتی گیس کے درمیان ایک بڑا فرق ہے، یہ جوزف شیکٹر بتا رہے ہیں. تیل کی قیمت تو عالمی حالات سے جڑی ہوتی ہے اور پوری دنیا میں ایک ساتھ اوپر نیچے ہوتی ہے، لیکن قدرتی گیس کا معاملہ الگ ہے. گیس کو سمندروں کے پار بھیجنا مشکل اور مہنگا ہے، اس لیے یہ زیادہ تر اپنے ہی بر اعظم تک محدود رہتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں یورپ اور ایشیا کو بہت مہنگی گیس خریدنی پڑ رہی ہے، وہاں شمالی امریکہ میں رہنے والوں کو نسبتاً سستی گیس ملتی رہے گی. اس سے ایک بڑا معاشی فرق پیدا ہوگا اور صنعتی طاقت دوبارہ مغرب یعنی نارتھ امریکہ کی طرف چلی جائے گی. لیکن یاد رکھے اگر تیل کی قیمت $150 تک پہنچ گئی تو عالمی معیشت ایک بہت بڑے بحران اور کساد بازاری کا شکار ہو جائے گی.
اس قیمت پر ایئر لائنز اپنا خرچہ پورا نہیں کر سکیں گی، اور ایک متوسط طبقے کے خاندان کی آمدنی کا بڑا حصہ صرف کھانے پینے اور پیٹرول کی نظر ہو جائے گا، جس سے ان کے پاس سیر و تفریح یا بہتر زندگی یا آسائشوں کے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ یہ متوسط طبقے کی بات ہو رہی ہے، غریب طبقوں کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ تو جوزف شیکٹر کا کہنا ہے کہ اس صورتحال میں ایک پیچیدہ پہلو امریکہ کی اپنی پالیسی ہے۔ موجودہ حکومت سیاسی طور پر تو کہتی ہے کہ تیل نکالو اور نکالو، ڈرل بیبی ڈرل، ڈرل بیبی ڈرل کا نعرہ لگاتی، جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ آج کل بہت لگا رہے ہیں، لیکن اعداد و شمار کچھ اور ہی بتاتے ہیں۔ ایکٹیو ڈرلنگ رگز، یعنی تیل نکالنے والی جو رگز، جو مشینیں ہوتی ہیں، ان کی تعداد میں حالیہ دنوں میں 13% کمی آئی ہے۔ قیمتیں بڑھنے کے باوجود کمپنیاں نیا سرمایہ لگانے سے ڈر رہی ہیں، کیونکہ انہیں نہیں معلوم کہ یہ قیمتیں عارضی ہیں یا عالمی مارکیٹ میں یہ جو گراوٹ ہے یا مندی ہے یہ ہمیشہ رہے گی، یعنی مہنگائی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ اس کو مستقل طور پر نہیں دیکھ رہے، لہٰذا مزید سرمایہ کاری کرنے سے گزر کر رہے ہیں۔ تو جوزف شیکٹر کہتے ہیں کہ آپ صرف ایک نلکا کھول کر تیل نہیں نکال سکتے، صرف یہ نہیں کہ تیل نکالنے کی ٹوٹی کھولی اور پانی آ گیا، اس کے لیے پائپ لائنوں اور کارخانوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹیکساس کے علاقوں میں اکثر تیل کے ساتھ گیس بھی نکلتی ہے، اور اگر آپ کے پاس گیس کو منتقل کرنے کا راستہ نہیں ہے تو قانون آپ کو تیل نکالنے کی اجازت بھی نہیں دیتا ہے وہاں پہ امریکہ میں۔ تو یہاں سے ایک بڑی سیاسی تھیوری جنم لیتی ہے جوزف شیکٹر کے مطابق۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ امریکہ ایک بڑی کھیل کھیل رہا ہے تاکہ وہ دنیا پر اپنی معاشی برتری برقرار رکھ سکے۔ توانائی کے بہاؤ کو کنٹرول کر کے امریکہ چین جیسی ابھرتی ہوئی طاقتوں کی ترقی کو روک سکتا ہے۔ چین کو اپنی توانائی کے لیے دوسرے ملکوں پر انحصار کرنا پڑتا ہے، اور اگر تیل کی فراہمی میں رکاوٹ آ جائے تو وہ بہت کمزور ہو جائے گا اور امریکہ کے سامنے ڈھیر ہو جائے گا۔ اگر امریکہ دنیا کے بڑے تیل کے مراکز کو کنٹرول کر لیتا ہے اور اپنے اور کینیڈا کے جو بھی قدرتی ذخائر پر بھروسہ کرتا ہے، تو وہ طویل عرصے تک سپر پاور رہ سکتا ہے اور چین کو دبائے رکھ سکتا ہے۔ لیکن اس حکمت عملی میں بڑے خطرات ہیں۔ اس سے نیٹو کے اتحادی ناراض ہو سکتے ہیں، اور جاپان اور جنوبی کوریا جیسے ممالک جو ہے وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو سکتے ہیں کہ کیا انہیں واقعی امریکہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، جب ان کی اپنی معیشتیں امریکی فیصلوں کی وجہ سے تباہ ہو رہی ہوں۔ تو ممکن ہے کہ امریکہ خلیج فارس کے تیل کو روک کر چین کو کمزور کر دے، یہ ممکن ہے، لیکن اس سے جو یورپ اور فار ایسٹ ایشیا کے جو دوسرے اتحادی امریکہ کے وہ بھی تباہ ہوں گے۔ تو پھر امریکہ تو طاقتور رہ سکے گا، اپنی مالی، اپنی فائنینشیل، اپنی اکنامک، اپنی ملٹری، اپنی ٹیکنالوجیکل پاور کی وجہ سے دنیا میں سپر پاور جو ہے آئندہ 2 دہائیاں بھی رہ سکتا ہے، لیکن باقی ملک بھی تباہ ہو جائیں گے۔ تو کینیڈا کے لیے بحران ایک بہت بڑا موقع بھی ہے، اپرچونٹی بھی ہے، اگرچہ یہ تھوڑا پیچیدہ ہے۔ کینیڈا اس وقت دنیا میں تیل پیدا کرنے والا چوتھا بڑا ملک ہے۔ جب دنیا ایسے تیل کی تلاش میں ہے جو مشرق وسطیٰ کی لڑائیوں سے دور ہو، تو کینیڈا ایک محفوظ اور مستحکم ملک کے طور پر سامنے آتا ہے۔ کینیڈا کے پاس روزانہ 8 سے 9 ملین بیرل تیل پیدا کرنے کی صلاحیت ہے، لیکن مسئلہ پائپ لائنوں کا ہے۔ کینیڈا کو اپنی مصنوعات کو عالمی منڈی میں یعنی گلوبل مارکیٹ میں پہنچانے کے لیے مزید پائپ لائنوں اور ریلوے لائنوں کی ضرورت ہے۔ تو اب کینیڈا میں ایک ایسی تحریک زور پکڑ رہی ہے کہ ٹرانس ماؤنٹین پائپ لائن کو مزید بڑھایا جائے، اور ویسٹ کوسٹ جو ہے یعنی اس کے جو مغربی ساحل ہے اس پر گیس کے کارخانے لگائے جائیں تاکہ ایشیا کی مارکیٹ تک سپلائی پہنچائی جا سکے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کینیڈا کے پاس دولت موجود ہے، بس اسے نکالنے اور دنیا کی مارکیٹ تک پہنچانے کے لیے پولیٹیکل ویل کی ضرورت ہے، جو اس وقت نہیں ہے وہاں پہ۔ جوزف شیکٹر نے مزید کہا کہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ دنیا اب زمین کے مستقبل کے بارے میں اپنی سوچ بدل رہی ہے۔ برسوں سے سارا زور اس بات پر تھا کہ فاسل فیول یعنی تیل اور گیس کو مکمل ختم کر کے ماحول کی جو صفائی ہے یا توانائی دوستی جو ہے، یعنی جس کو سولر ونڈ وغیرہ پر جو منتقلی تھی، وہ جاری رکھی جائے پالیسی۔ لیکن جب لوگوں کے گھروں کے فریج بند ہو جاتے ہیں اور گھر ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں، کھانا نہیں پکتا ہے کیونکہ بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، تو ماحول کی حفاظت کے بجائے اپنی بقا کی فکر پہلے ہو جاتی ہے۔ جرمنی اب دوبارہ کوئلے اور ایٹامک پاور جو ہے ہاؤسز کی طرف جا رہا ہے، اور جاپان بھی اب یہی کر رہا ہے۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سولر انرجی یا شمسی توانائی کا دور ختم نہیں ہوا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اب ٹوٹل انرجی یعنی ہر قسم کی توانائی کی ضرورت محسوس کر رہی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تیل بھی چاہیے، گیس بھی چاہیے، نیوکلیر پاور پلانٹس بھی چاہیے اور سولر پاور بھی چاہیے۔ دنیا اب سمجھ رہی ہے کہ ترقی کے لیے سب سے پہلی ضرورت توانائی کا تحفظ ہے، نہ کہ ماحول کا تحفظ۔ جوزف شیکٹر کے مطابق ایک عام سرمایہ کار شہری کے لیے پیغام بالکل واضح ہے کہ توانائی کا شعبہ طویل عرصے تک عالمی خبروں کا مرکز رہے گا۔ اس وقت ان کمپنیوں کی شیئر مارکیٹ میں قیمتیں بہت کم ہیں، یعنی جو توانائی سے ریلیٹڈ ہے، حالانکہ وہ بہت زیادہ منافع کما رہی ہیں۔ 80 کی دہائی میں ان کمپنیوں کی مارکیٹ میں بڑا نام تھا، لیکن آج وہ اپنی تاریخ کی کم ترین سطح پر ہے منافع کے لحاظ سے، یعنی ان کے شیئر مارکیٹس کے لحاظ سے منافع آ رہا ہے ان کے پاس۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں منافع کی بڑی گنجائش موجود ہے، چاہے وہ تیل اور گیس ہو یا وہ مشینیں بنانے والی کمپنیاں، رگز بنانے والی کمپنیاں ہوں جو زمین سے تیل نکالتی ہیں، یا پھر نیوکلیر پاور پلانٹ کے لیے یورینیم کی مارکیٹ ہو۔ ہر ایک کو اپنی مالی منصوبہ بندی میں توانائی کو شامل کرنا ہوگا۔ تو جوزف شیکٹر نا امید نظر نہیں آتے، لیکن وہ پر امید بھی نظر نہیں آتے۔ البتہ وہ کہتے ہیں کہ اگر اچانک امریکہ میں امریکی آئین کے آرٹیکل 25 کے تحت تبدیلی آ جائے تو حالات بہت تیزی سے بہتر ہو سکتے ہیں۔ یعنی وہ امریکہ میں صدر ٹرمپ کی سبکدوشی یا ان کی برطرفی کو تمام معاملات کا مؤثر حل سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا مؤثر حل ہے۔ اسی پس منظر میں امریکی چینل CNN نے اپنے ایک تجزیے میں کہا ہے کہ آبلۂ ہرمز کی ناکہ بندی نے عالمی معیشت کو ایک ایسی مشکل میں ڈال دیا ہے جس کا براہ راست ذمہ دار صدر ٹرمپ کے جارحانہ اقدامات ہیں۔ CNN کے مطابق جیسے ہی اس بحران کا آغاز ہوا، گلوبل مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں کو جیسے پر لگ گئے اور وہ اچانک 8% اضافے کے ساتھ $104 تک پہنچ گئے فی بیرل۔ اس کا سب سے بڑا اثر امریکہ کے اندر دیکھنے کو ملا، جہاں پیٹرول کی قیمتیں $4 فی گیلن سے بھی اوپر چلی گئی۔ اور اب تو صدر ٹرمپ خود بھی یہ مان رہے ہیں کہ الیکشن سے پہلے پیٹرول سستا ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، یعنی وہ اپنی غلطیوں کا احساس کر رہے ہیں لیکن غلطی مانیں گے نہیں۔ مسئلہ صرف مہنگے تیل کا نہیں ہے، بلکہ اس بلاکیڈ، نیول بلاکیڈ کی وجہ سے پوری دنیا میں تیل کی سپلائی کا نظام دھرم برہم ہو کر رہ گیا ہے، جو اس نے امریکی نیوی نے آبلۂ ہرمز کے سامنے لگا دیا ہوا ہے۔ خاص طور پر ایشیا اور یورپ کے ملکوں کے لیے اپنی ضرورتیں پوری کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ خلیج فارس سے تیل کی آمد و رفت تقریباً رک گئی ہے۔ اس سے نہ صرف مہنگائی کا ایک نیا طوفان آنے کا خطرہ ہے، بلکہ چین جیسے بڑے ملک کے ساتھ امریکہ کے تعلقات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ اگر امریکہ اس راستے میں چینی جو آئل ٹینکرز ہیں ان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ ایک نئی عالمی جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے، جس کا سب سے زیادہ نقصان جاپان اور یورپ جیسے امریکی اتحادیوں کو ہی اٹھانا پڑے گا۔ تو ماہرین اور سیاستدان اب کھل کر اس بات پر سوال اٹھا رہے ہیں کہ ٹرمپ نے کیا کیا ہے۔ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ سمندری راستے کو خود بند کر کے ایران کو اسے کھولنے پر کیسے مجبور کیا جا سکتا ہے۔ یہ حکمت عملی الٹی پڑتی دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ اس سے ایران پر دباؤ بڑھے یا نہ بڑھے، گلوبل مارکیٹ، گلوبل اکانومی ضرور ایک گہری دلدل میں پھنستی جا رہی ہے۔ ٹرمپ کے ان فیصلوں نے دنیا بھر میں ایک ایسا معاشی بوجھ کا اضافہ کر دیا ہے جس کا انجام کسی کو معلوم نہیں، اور ابھی تک یہ بھی صاف نہیں ہے کہ اس ساری کشیدگی سے کوئی فائدہ حاصل ہوگا بھی یا نہیں۔ بہرحال فی الحال روس کو بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ حالات کی سمت کیا ہونے جا رہی ہے اس کا اندازہ ایرانی فوج کے سربراہ میجر جنرل حاتمی جو ہیں، انہوں نے بحری جنگی جہاز دینا کے اہلکاروں کے استقبال کے موقع پر خطاب میں جو کیا ہے اس سے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ دینا وہ ایرانی نیوی کا بحری جہاز تھا، نیول شپ تھا، جسے سری لنکا کے پاس امریکہ نے بحر ہند میں تارپیڈو مار کر ڈبو دیا تھا۔ جنرل حاتمی نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ایرانی قوم کو اپنے سامنے جھکانے کی حسرت ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ قبر میں اسے لے کر دفن ہو جائیں گے۔ انہوں نے ایران کی مٹی اور عوام سے اپنی گہری وابستگی کا اظہار کرتے ہوئے مزید کہا کہ مجھ جیسے ہزاروں لوگ اس ملک اور اس کی عوام پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن دشمن کا
ایرانی قوم کو مغلوب کرنے کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے گا۔ یہ عزم ہے وہاں پہ لوگوں کے اور فوج کے جن کو ڈونلڈ ٹرمپ جھکانے کی خواہش رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ ایران کے سپریم لیڈر جو سید مجتبیٰ خامنہ ای، ان کے دفاعی امور کے مشیر ہیں جنرل محسن رضائی، انہوں نے ذاتی رائے دیتے ہوئے کہا ہے کہ جیسے ہی 2 ہفتوں کا سیز فائر ختم ہوگا تو ایران کو سمندر میں امریکی نیول شپس کو، یعنی جو ان کے جو نیوی کے جو بحری جہاز، جنگی جہاز جو موجود ہیں، ان کو میزائلوں سے حملہ کر کے ڈبو دینا چاہیے جو ایران کا نیول بلاکیڈ کیے ہوئے ہیں۔ ان کے مطابق امریکہ کی یہ شپس پہلے ہی ایران کے نشانے پر ہیں۔ بہرحال اگر لبنان میں جنگ بندی نہیں ہوتی ہے تو موجودہ سیز فائر میں توسیع نہیں ہو سکے گی۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔